بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نئے گھر میں شفٹ ہوئے میری پہلی صبح تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے گھر کو اپنی مرضی سے سجایا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں باتھ روم گئی۔ اس گھر کا باتھ روم بھی کافی کھلا اور لمبا تھا، اسی وجہ سے میں خوش تھی کہ اب مجھے چلنے پھرنے میں دقت نہیں ہوگی اور جب بچے ہو جائیں گے تب تو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میں اپنے شوہر کی شکر گزار تھی جنہوں نے ہمیں نئے گھر میں لانے کے لیے دن رات محنت کی، مگر میں صبح اٹھ کر واش روم گئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ باتھ روم سے صابن، تولیہ اور دوسری تیسری چیزیں غائب تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی پریشانی ہوئی، کہیں اس گھر کے آس پاس کوئی اور لوگ تو نہیں رہتے جو اپنے پڑوسیوں کی چیزیں چرا لیتے ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، مگر ہمارا گھر بالکل بند اور محفوظ تھا۔ باہر کی طرف سے بھی کوئی کھلا دروازہ نہیں تھا جس سے کوئی آ سکے۔ خیر میں نے ماں جی کو بتایا، وہ کہنے لگی کہ اس بارے میں انہیں بھی کوئی معلومات نہیں۔ ہم دونوں کافی دیر بیٹھے اس بات پر سوچتے رہے، مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ دن تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن جب اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تو مجھے سخت غصہ آیا۔ ہمارے گھر میں ایک کام والی آتی تھی جس کا نام پروین تھا۔ اس کی عمر کوئی 30-32 سال کے قریب ہوگی۔ مجھے اب پروین پر شک جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو صابن اور تولیہ چوری کرنے کے لیے پروین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے کمرے میں بلا کر پروین سے پوچھا تو وہ الٹا رونے لگ گئی، بولی آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں، حالانکہ مجھے ماں جی نے 10 سال سے کام پر رکھا ہوا ہے۔ میری نئی شادی ہوئی تھی کہ یہاں آئی تھی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پروین کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ ماں جی واقعی اسے بہت اچھا سمجھتی تھی اور کبھی بھی مجھے اجازت نہ دیتی کہ میں اسے باز پڑوس کروں، لیکن گھر کے جو حالات چل رہے تھے ان کے پیش نظر پروین پر شک کرنا ایک عام سی بات تھی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ جو کام والی آج میرے باتھ روم سے صابن اور تولیہ چرا سکتی ہے وہ کل کو میری الماری سے زیور کیوں نہیں چرا سکتی۔ بس اسی لیے میں نے اس دن پروین کو ڈانٹ کر نوکری سے فارغ کر دیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ ماں جی نے بھی مجھے خوب سمجھایا، مگر میں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ میں اپنے گھر میں چور ملازموں کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ پروین کے جانے کے بعد مجھے کچھ سکون ملا کہ شاید اب میرا گھر محفوظ ہے، میری چیزیں چوری نہیں ہوں گی۔ شام کو منیر گھر آئے تو غصے میں تھے، بولے یہ تم نے کیا کیا؟ اماں جی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں چڑھ کر بولی، تم نے پروین کو کام سے نکال دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اماں جی کی 10 سال پرانی خادمہ ہے۔ منیر کے اور میرے درمیان اب پروین پر بھی بحث ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ پروین نے ہمارے گھر سے صابن اور تولیہ چوری کیا ہے۔ منیر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، لو بلا تم کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ بلا کیسے وہ چوری کر سکتی ہیں؟ اور پھر صابن اور تولیہ کچھ چوری کرنے والی چیز ہے؟ اگر کسی نے چوری کرنا بھی ہوگا تو وہ کوئی قیمتی چیز چوری کرے گا۔ صابن تولیہ میں کیا رکھا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر مجھے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن سے میں نے سارے گھر کے کام خود کرنا شروع کر دیے، مگر مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میری ساس مجھ سے ناراض تھی، وہ کہتی کہ تم سے اتنا کام نہیں ہوگا، نہ تو میری خدمت کر سکتی ہو جیسا کہ پروین کرتی تھی، بہتر ہے کہ ہم اسے دوبارہ کام پر لے آئیں۔ میں پروین کو کام سے نکال کر پچھتا رہی تھی، شکر ہے کہ میں نے اسے دوسری بار کام پر رکھا نہیں تھا۔ اگلے ہی دن جب میں صبح اٹھی تو میرے کمرے سے کافی ساری چیزیں غائب تھی، جن میں کچھ میک اپ کا سامان، پرفیوم اور کنگھی وغیرہ تھی۔ یہ دیکھ کر میرا تو پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے شک آنے لگے، کہیں اماں جی ہی میری چیزیں تو نہیں چراتی؟ میں نے دل میں سوچا، مگر پھر ایک خیال یہ بھی آتا کہ میری ساس میری چیزیں چرا کر کیا کریں گی؟ مگر آپ خود ہی سوچئے، جب گھر میں کوئی اور بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کا شک کسی پر بھی جا سکتا ہے۔ اب میں نے اپنی ساس کی نگرانی کرنے کی ٹھان لی، سوچ لیا کہ میرے کمرے سے کوئی بھی چیز چوری ہوگی تو میں اس کا حساب خود رکھوں گی، ہر طرف نظر رکھوں گی۔ آخر کسی دن تو مجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ میری چیزیں کون چوری کرتا ہے۔ اب تو میرا شوہر مجھ پر شک کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ گھر سے چیزیں غائب ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کے نظم و ضبط میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب نہ کوئی چیز جگہ پر ملتی اور نہ گھر میں وہ نظم و ضبط رہا تھا۔ ہر وقت عجیب بے چینی سی رہتی، کوئی نہ کوئی چیز روزانہ گم ہو جاتی۔ آخر تنگ آ کر میں خاموش ہو گئی، سوچ لیا کہ زندگی سے سمجھوتا کر لوں گی، مگر اپنی ساس سے الجھنا چھوڑ دوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا گھر خراب کر بیٹھوں، مگر پھر تو میرے صبر کی حد ہو گئی۔ میں ایک دن شام کو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی
کہ منیر میرے پاس آئے، میرے قدموں میں بیٹھ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے، سارا لگتا ہے کہ تمہیں ذہنی علاج کی ضرورت ہے، تم تو دن بہ دن پاگل ہوتی جا رہی ہو، پہلے تم نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اور اب یہ پاگلوں والی خاموشی، لگتا ہے کہ تمہیں کوئی اثر ہو گیا ہے، تمہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، منیر آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بھلا ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، عام حالات میں بھی غصہ ہر انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ میری بات پر منیر نے مجھے اور تحمل سے سمجھانا شروع کر دیا، سارا سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری حالت عام انسانوں جیسی نہیں ہے، بالکل تم پاگل ہوتی جا رہی ہو، اس سے پہلے کہ تمہارا ذہنی توازن الٹ ہو جائے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے اور تمہاری بیماری بڑھ نہ پائے۔ میں تمہیں کل صبح لے جاؤں گا۔ اور پھر میرے لاکھ انکار کے باوجود صبح اٹھتے ہی منیر نے مجھے تیار ہونے کا حکم دیا۔ مجبوراً میں نے انہی کپڑوں کے اوپر ایک اچھی شال اوڑھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی منیر کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ انہوں نے وہاں جا کر میرے بارے میں ڈاکٹر سے کہا کہ میں بلا وجہ غصہ کرتی اور بھی میرے کئی مسائل جو مجھ میں تھے ہی نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میرا شوہر ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے توجہ دینا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ میری بیماری بڑھے۔ تبھی ان کی محبت میں آ کر میں خاموش رہی۔ ہم لوگ نیند، سکون اور غصے میں آرام دلانے والی دوائیاں لے کر گھر آ گئے۔ اب منیر باقاعدگی سے مجھے دوا کھلاتے، مگر مجھے ان دوائیوں سے فرق پڑنے کی بجائے اور زیادہ غنودگی ہوتی۔ ہر وقت میں تھکی تھکی سی رہتی، ایسا لگتا جیسے میرا بدن ٹوٹ رہا ہو۔ ایک دن منیر کہنے لگے، لگتا ہے اب ہمیں پھر سے کام والی رکھ لینی چاہیے کیونکہ تمہارے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، ویسے بھی ان دوائیوں کے ساتھ آرام کی مکمل ضرورت ہوتی ہے، تم جب تک آرام نہیں کرو گی تمہاری بے چینی کم نہیں ہوگی۔ مجبوراً میں نے منیر کی یہ بات بھی مان لی۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو ذہن میں عجیب سی غنودگی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو مجھے نتنیوں میں عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی چیز جل رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، بیٹھی، دیکھا تو میرے بیڈ کی چادر کو آگ لگی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اسے بجھایا اور باقی چیزوں کو بھی دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہلکے سے میرے کپڑے بھی جلے ہوئے تھے، جلنے کا نشان موجود تھا۔ میری تو روح کانپ گئی، یا خدایا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں خود سے پوچھنے لگی۔ اتنے میں منیر فریش ہو کر باہر آ گئے۔ کیا ہوا آج؟ تم لگتا ہے کہ جلدی اٹھ گئی، منیر نے کہا تو میں نے انہیں پریشانی سے دیکھا۔ منیر یہ دیکھیے، بیڈ کی چادر پر آگ لگی تھی۔ میں نے چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہاں آگ لگی تھی؟ دیکھیے نا، یہ جلنے کا نشان ہے۔ میں نے منیر کی توجہ دلانا چاہی، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ منیر کی بات نے میرے تو ذہن میں جیسے ہی تھوڑے برسانا شروع کر دیے۔ تو کیا یہ سب صرف مجھے نظر آ رہا تھا؟ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے بعد منیر کو وہ نشان دکھانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، چادر تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب میرے ذہن میں عجیب و غریب سوالات ابھرنے لگے، خدا نہ خواستہ کوئی اور بات تو نہیں ہو گئی، میں نے سوچا، اور پھر میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی باجی سے روحانی مدد لوں گی، ان سے کہوں گی کہ وہ میرے گھر آ کر کوئی دعا وغیرہ پڑھے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ شام کے تقریباً 6 بجے تھے کہ منیر کے نمبر پر میرے ابو کی کال آئی۔ انہوں نے کال اٹھائی تو ابا نے بڑی پریشانی والی خبر سنائی۔ کہنے لگے، تمہاری اماں بیمار ہے، پہلے معمولی بخار تھا لیکن اب ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، انہیں خون کی شدید کمی ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے خون لگایا ہے مگر ان کی زندگی کے بچنے کے امکانات کم ہی رہ گئے ہیں، بہتر ہے کہ تم آ کر ہسپتال میں ان سے مل لو۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں نے اور کچھ نہ سوچا، منیر کے ساتھ مل کر اپنا مختصر سا سامان باندھا اور سیدھا ہسپتال گئی۔ اماں بستر مرگ پر پڑی تھی، میں نے وہیں جائے نماز بچھا لی اور اللہ تعالیٰ سے اماں کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ میں نے اماں کی خوب خدمت کی، دن رات ان کے ساتھ جاگتی رہی، ان کو کھانا کھلانا، وقت پر باتھ روم لے جانا اور ہر کام میری ذمہ داری تھی۔ حالانکہ ان دنوں میری عمر 23 سال تھی، ایسے میں منیر کی شکر گزار بھی تھی کہ انہوں نے میری مدد کی اور میرے ساتھ تعاون کیا، ورنہ اماں کے ساتھ کون رکتا۔
خیر اماں کے ساتھ رہ کر میں نے جو ان کی خدمت کی تو آس پاس والے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ سب اس بات پر شک کر رہے تھے کہ اس عورت کی بیٹی کتنی فرما بردار اور اطاعت گزار ہے۔ اس نے اپنی ماں کا دن رات خیال رکھا۔ مجھے بھی اماں نے خوب دعائیں دیں۔ 10 دن کے مسلسل علاج اور توجہ کے بعد اماں ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔ مجھے بھی سکون ملا تھا۔ اب ابا نے اماں کا خیال رکھنے کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی۔ اسی کی وجہ سے اب گھر میں تھوڑا سا سکون آ گیا تھا۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ اسی شام منیر کا بھی فون آ گیا۔ بولے مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، میں آتا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ منیر کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ شوہر عورت کی پرواہ کرے، اسے اور کیا چاہیے۔ میں بھی جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ شام کو اماں وغیرہ سے مل کر میں منیر کے ساتھ گھر چلی گئی۔ گھر آئی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا اور منیر کا رویہ تو خاص طور پر بدلا ہوا تھا۔ وہ اس قدر خیال رکھ رہے تھے میرا جیسے میں کہیں انہیں 10 سالوں کے بعد ملی ہوں۔ مجھے ان کی اس محبت اور قدر کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی محبت بھرے جملے بولتے اور دن کا آغاز ایک خوشگوار گفتگو سے کرتے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی منیر ہے جو مجھے پاگل اور مریضہ کہتے تھے۔ اب میرے گھر میں میری قدر ہونے لگی۔ میری ساسو ماں بھی مجھ سے پیار سے پیش آنے لگی۔ وہ تو خیر پہلے بھی برا رویہ نہ رکھتی تھی، مگر اب ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ میرا شوہر میرا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی تھی۔ ان دنوں منیر میرا بہت خیال رکھنے لگے، لیکن ان کو آفس بھی جانا ہوتا تھا۔ کہنے لگے میں تمہارے لیے کام والی کا بندوبست کروں گا۔ ان دنوں ہمارے گھر میں جو چوری چکاری والے واقعات بالکل ختم ہو گئے تھے، اس لیے میں نے انہیں کہہ دیا کہ کسی نئی عورت کو لانے کی ضرورت نہیں، ہم پروین ہی سے کام کروائیں گے۔ وہ اس گھر کی پرانی ملازمہ ہے۔ ہم نے اپنی پریشانیوں میں اسے چھوڑ دیا، مگر اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ منیر نے میری بات سے اتفاق کیا۔ اس دن ہم لوگوں نے پروین کو دوبارہ کام پر بلا لیا۔ وہ بیچاری بھی دکھی تھی، ہمارے گھر کام کرنے کا سنتے ہی آ گئی۔ اس کے آنے سے پھر سے گھر میں سکون آ گیا۔ میں نے اسی پرانی چیزیں دھونے کے لیے دینا شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے میں آئی۔ میں نے اسے وہی بیڈ شیٹ اٹھا کر دھونے کو دے دی جس پر میکے جانے سے پہلے میری اور منیر کی کافی تکرار ہوئی تھی، مگر اب میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ البتہ پروین تو پوچھنے لگی باجی یہ بیڈ شیٹ کیسے جلی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ باجی یہ بیڈ شیٹ کیسے جلی؟ پروین کی بات سن کر میرا ذہن کئی سوال سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں یہ جلی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں باجی یہ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتا ہے، پروین نے کہا۔ اچھا تم اسے دھونے لے جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ میں نے پروین کو تو ٹال دیا، مگر میں جان گئی تھی کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ اس دن مجھے چین نہ آیا۔ شوہر کی محبت جو دل میں تھی اب کچھ شک میں بدلنے لگی۔ شام کو منیر آئے تو میں نے ان سے کہا منیر آپ کو وہ چادر جلی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس وقت چادر دھل کر واپس آ چکی تھی۔ منیر میری بات پر شرمندہ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت نے مجھے ایسا سبق دیا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے سچے دل سے توبہ کر لی۔ منیر کی باتیں مجھے الجھا رہی تھی۔ تب انہوں نے لب کشائی کی، کہنے لگے میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہا تھا، کیونکہ مجھے تم سے پہلے ایک اور لڑکی پسند تھی، اس کا نام شائستہ تھا، مگر شائستہ نے مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب میں نے انتقاماً تم سے شادی کر لی، مگر پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی، کیونکہ شائستہ 2 مہینے بعد میری زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ اب وہ مجھے دن رات کہنے لگی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور اسے شادی کر لوں، مگر میرے پاس تمہیں چھوڑنے کا بھی کوئی بہانہ نہیں تھا۔ تب میں نے شائستہ سے کہا کہ وہ مجھے تھوڑا وقت دے دے۔ اس وقت میں نے منصوبہ بنایا کہ تم سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ میرے ذہن میں سوچنے کے بعد ایک ہی ترکیب آئی کہ میں تمہیں ذہنی مریضہ بنا دوں اور تمہیں اس قدر نفسیاتی دباؤ میں لے آؤں کہ تم مجھے خود ہی چھوڑ دو۔ بس یہی سوچ کر میں نے تمہیں پاگل دکھانے کی، تمہیں تمہاری نظروں میں مریض بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر تم نے صبر کیا اور اس درمیان میں تم اپنی اماں کے پاس چلی گئی۔ تم نے ان کی خدمت کی۔ شاید تمہاری ماں کی دعاؤں نے تمہارے گھر کو اجاڑنے سے بچا لیا، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد ہی مجھے تمہاری قدر آئی۔ شائستہ میں وہی برائیاں اب بھی موجود تھیں جو ہمارے بچھڑنے کی وجہ بنی تھی، مگر شاید میں بھول گیا تھا کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ شائستہ واپس تو آ گئی تھی، مگر اس نے اپنی عادت نہ بدلی۔
وہ اور بھی لڑکوں سے باتیں کرتی اور مجھے جلانے کی کوشش کرتی۔ مجھے اس کی یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی اور پھر میں نے تمہیں واپس لانے کا سوچا۔ مجھے تمہاری قدر اس قدر آئی کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنی ماں کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میرے دل میں اتنی عزت اور محبت ڈال دی۔ منیر کی باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ میں انہیں اسی وقت چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ جس شخص نے مجھے مارنے تک، میری جان لینے تک کی کوشش کی، میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کرتی؟ مگر کہتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے تو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے روک لینا چاہیے کہ ایسے شوہر کے دل میں حکومت کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب میری زندگی میں اسی لیے خوشیوں کی ایسی بہار آئی ہے جو شاید پہلے ممکن نہ تھی۔ سب عورتوں سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنی اپنی گھریلو زندگی میں صبر کرے، احتیاط سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن بازی انہی کے حق میں پلٹ دے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔